کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا۔ میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ میں کہا لے لوں۔ کہ میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف، تو اس نے مجھے بالکل باندھ دیا، نہ کہیں آنے کا نہ جانے کا۔ نعمان میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کے والد میرے بھائی کی طرح تھے، ان کا ہمارا مذاق بھی بہت چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اگر مولوی طارق جمیل تو مدرس ہوتا نا، بہت بڑا مدرس ہوتا،
میں نے کہا اگر مولوی نعیم تو دائی ہوتا نا، بہت بڑا دائی ہوتا تو آج آتے ہوئے مجھے نا متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا. تو وہ ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف المتنبی نے تعریف کی تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاؤہ. میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے. تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال. تو بہرحال بچو، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں. اور قرآن ایک حسین کلام ہے. جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے اور پھر امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ عزیز الحکیم ہے یا کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد امر کی طرف بڑھے سبح اسم ربک الاعلی. سبحان، سبح، یسبح، سبح. یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے. پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا. یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روحم ہے، من روح اللہ ہیں. تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. تو بیٹو اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس. کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے. تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں. میں نے کہا یہ ہدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں. تو وہ
لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، ہدا، سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے۔ اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب ہے، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی، اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو، وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتداء و الی للانتہاء، نحو ختم ہو گئی۔
اب وہ جامی صاحب نے حاصل معصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل معصول پر. چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے. ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے. مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل. تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے. وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا. تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب، آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں. ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا. فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا. اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں. تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے. کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا. جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں. اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا. انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید. اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے. اس کو کہتے ہیں محاکات. بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید. میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ. رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاء، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار. اتنی کتابیں فقہ کی. فقہ تو ایک قانون ہے. وضو کے 4 فرض ہیں، کوئی یہاں حرکت ہوئی ہیں؟ ان فی الجنت حورا
جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرها، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ ہاں؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے۔ اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اتنا ہی کافی تھا، راودتہ عن نفسہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر۔ وراودت التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے۔ پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا۔ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے۔ اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے۔ میں تو بینی بجا رہے ہیں، مینوں پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ، کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے۔ تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیظ، تمیز شد، اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے۔ وقالت ہیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی، ہیت لک، ہیت لک نہیں، ہیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔
کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے۔ اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے، شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے۔ معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے۔ پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی، سبحان اللہ۔ یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سوناٹی اور 1 لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ 1 لوہار کی تھی۔ انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے۔ بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، چونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی۔ راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں، تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں، تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں، ایسی خیال آیا۔ اس کے بعد ہم العین گئے، مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں، تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی، تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے، میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے، ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت میں ہوں، مجھے کہتا ہے اذنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے۔ میں تفضل تعال اقعد۔ کوئی لیٹا ہوا ہو، اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس۔ کتنے خوبصورت فرق ہے۔ کوئی کھڑا ہو، اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد۔ یہ حسن ہے میرے رب کے کلام، میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے۔ میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس، میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد۔ میں نے کہا شیخ اقعد، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا، اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا، کہتا انت المبین، تو رات کو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا نعم یا شیخ۔ مجھے کہنے لگا سامعینی ظننت انک خادم۔ میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں۔ تو میری اس سے بات شروع ہو گئی، کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں، تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں۔ میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا، وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا۔ طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل، یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے۔ ولیکن، اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن، اب مجھے دیکھنا، ما فحشت، زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے۔ پورا نقشہ کھینچ کے بتایا، مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقہ
وانصب فإن لذيذ العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. سفر سے بہت بڑا علم ملتا تھا. اب ایک چار دیواری میں بیٹھ کے آپ صرف کتاب کے آگے بیٹھے ہیں اور آگے استاد بیٹھا ہوا ہے، الفاظ جا رہے ہیں، حقائق بہت دور ہے، بہت دور ہے. تو وہ کہتے ہیں انہو ربی، ہتھوڑا، پھر احسان جتلاتے ہیں احسن مثوایا، پھر غلطی کا نتیجہ بتاتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون. سبحان اللہ. یہ وہ حسن قرآن ہے جس سے ہم، ہمارے علماء، ہمارے بچے محروم ہیں، اس لیے وہ دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے. یا اسفا علی یوسف، کیا لفظ ہے یہ، یا اسفا علی یوسف. اندر کے غم کو اس طرح باہر لا کے ذکر کیا ہے کہ لگتا ہے غم بھی کوئی شخص ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے. رب ذوالجلال کی قسم، میں مبالغہ نہیں کر رہا. یا اسفا علی یوسف. اور یہ لفظ مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا اپنے بیٹے کے مرنے پر، جب میں نے، میرا جوان بیٹا جب میرے جھولی میں میت پڑا ہوا تھا، 36 سال کی عمر، سب سے خوبصورت، 3 بیٹے میرے، سب سے عقل مند، سب سے عقل مند، حد درجے کی فہم رب نے دی تھی. تو پھر مجھے یا اسفا نظر آیا، وہ کھڑا ہوا ہے. یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. کظیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے نا، اس کو پوری طرح بھر دو، بھر کے اس کے اوپر رسی سے باندھ دو تو اس کی، یوں سمجھو اس کا پیٹ پھول کے تن جاتا ہے، تو وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے. فہو کظیم. چونکہ جیسے ہمارے پیٹ میں ہوا بھر جائے تو کتنا برا حال ہوتا ہے، ہم کبھی ادھر پلٹا لیتے ہیں، کبھی ادھر پلٹا لیتے ہیں. تو کظیم جو ہوتا ہے اس مشکیزے کو کہتے ہیں جس میں عرب پانی لاتے تھے اور اس کو بھرتے تھے پوری طرح، پھر اوپر گانٹھ لگاتے تھے، چونکہ 3 دن کی مسافت سے تو وہ پانی لاتے تھے، تو پھر اس پر ایسے پہرا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کھینچی ہے. دیکھو، عرب کی معاشرت کو پڑھو پھر تمہیں صحیح پتہ چلے گا رب کے کلام کا بھی، حدیث کا بھی. چونکہ ان کے معاشرتی اور جغرافیائی ماحول کے مطابق اللہ قرآن اتار رہا تھا. فہو کظیم، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا، پھٹ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی یعقوب علیہ السلام پھٹ رہے تھے. اور آنکھیں کیوں چلی گئیں؟ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، یوسف کے غم کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں. اور پھر یہ بھی اپنے بیٹے کی موت پہ پتہ چلا کہ جدا تو دونوں ہوئے تھے، نابینا یوسف نہیں ہوئے، نابینا باپ ہوا ہے. اور پھر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ایسے لگتا ہے پوری دنیا فریاد سے بھر گئی. میں تمہیں قرآن کے چھوٹے چھوٹے نقطے بتا رہا ہوں. میں خود بھی کوئی اتنا بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوں. میں نے تو بلاغت وہ پڑھی تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، روح المعانی پڑھاتے ہیں، وہ بھی بلاغت کی کتاب نہیں ہے، فلسفہ بلاغت. میں نے اتنا اس کا تکرار کیا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا، پتہ نہیں تفتازانی کدھر جا رہا ہے. اور تفتازانی قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ کے عالم تھے.
فلسفہ اور منطق کے عالم تھے، لغت کے عالم تھے، اور تیمور کے درباری تھے۔ وہ خبیث نے 2 کروڑ انسانوں کو ذبح کر دیا۔ دنیا میں 2 بادشاہوں جیسا ظالم کوئی نہیں آیا، ایک چنگیز خان اور ایک تیمور۔ تیمور مسلمان تھا، اس کا جرم زیادہ بنتا ہے، اور چنگیز خان تو سورج کا پجاری تھا، تو اس نے تو لوگوں کو کاٹنا ہی تھا، اس نے 2 کروڑ آدمی ذبح کیے۔ تیمور نے 2 کروڑ مسلمان ذبح کیے، کسی غیر مسلم حکومت پہ حملہ نہیں کیا سوائے ہندوستان کے، اور وہ بھی اس لیے کیا کہ وہاں سے لوٹ کے چین پہ حملہ کرنا تھا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لگتا ہے پوری کائنات میں غم پھیل گیا ہے۔ یہ قرآن کی تصویر کشی ہے۔ زمین کو ہلا اللہ نے، اب لفظ غور کرو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ اکبر۔ دوبارہ سنو، اذا زا پہ زور ہے، زلزلت الارض زلزالہا، تمہیں لگے گا جیسے پوری زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ قرآن سیکھو بیٹو، میری ایک ہی نصیحت ہے، قرآن سیکھو۔ اللہ کی قسم، صرف قرآن کا دعویٰ ہے، یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کا دعویٰ ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نور ہے، یہ ہدن ہے، یہ رحمہ ہے، یہ موعظہ ہے، للمتقین ہے، یہ تنزیل ہے، یہ منزل ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر ہے، یہ تعویل ہے، یہ سب قرآن کے نام ہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتا ہے جس کو پڑھا جائے، قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو سورہ ابراہیم کی یہ آیت قرآن کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تم تو امت قرآن ہو، اور خوش قسمت ترین بچے ہو کہ تم اللہ کا علم پڑھ رہے ہو۔ اچھا، اب مجھے پتہ نہیں، معافی چاہتا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، میرا کمپیوٹر ادھر چل پڑا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، گورنر نے عورتوں کو بلا لیا، بیوی کو بھی بلا لیا، یوسف کا کیا معاملہ مجھے بتاؤ۔ ابھی بچے نے پڑھا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ صف میں، تو زلیخا کہتی الآن ظاہر الحق، حق واضح ہو گیا۔ یہ ہس کیا ہے؟ الآن ہس ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ دہرایا ہے، الحق۔ کوئی تو فرق ہے نا یہاں، جو وہ کہتے ہیں الآن ظہر الحق، حق ظاہر ہو گیا، بس ٹھیک، میں گناہ گار ہوں۔ الآن حس الحق، حس کا میں نے معنی دیکھا، درخت کی چھال کو اتار کر اور اس کے اندر سے اصل لکڑی کو نکالنا۔ وہ چھال ایک دم تو نہیں اترتی، ایک طرف سے ادھر سے ادھر، جیسے اب یہ گنے کو چھیلتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، ایک دم تو اس کی گٹھلی باہر نہیں آتی۔ تو کسی چیز کا آہستہ آہستہ کھلتے 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 کھل جانا، اس کے لیے ہے ہس۔ پیچھے 9 سال کی کہانی ہے نا، تقریباً 9 سال جیل میں رہے، تو کہتی جتنے مراحل سے گزرا ہے یوسف، ہر جگہ یوسف سچا تھا، میں جھوٹی ہوں۔ کیا کیسے بیان کروں؟ الآن حس الحق،
حق ظاہر ہو گیا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے بیٹو، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی ذات سے نے۔ تورات، انجیل، زبور کلام اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ کلام اللہ کا لفظ قرآن میں ان کے لیے بھی آیا ہے لیکن مجازی ہے، چونکہ اللہ نے بول کے نہیں لکھوایا، حکم دیا تورات لکھو، زبور لکھو، انجیل لکھو۔ قرآن خود بولا، اس لیے اس پہ نہ زوال آ سکتا ہے، نہ یہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے دل لگاؤ کہ یہ بہت خوبصورت میرے رب کا کلام ہے۔ جب وہ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہوں، جنت، متکئین علی سرر علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ سورۃ واقعہ دیکھو، میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین کے، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد ثانی، اور 7 جلد ثالث ہدایہ، ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایہ ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا، جو بھی کیا، کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تو آپ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ویسے ہی آیت یاد ہے کہ مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، نہ ہی ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں کٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا، اللہ کی قسم آپ کیا پڑھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے، اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق، جی ہو گیا، جاؤ، یہ ہم نے جلالین پڑھ لی۔ یہ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئیں، جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت ہوں گے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے۔
ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے گا۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا، چونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب ایک قدم رکھے گی، 1,00,000 ناز و نخرے دکھائے گی، ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرے۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے ہے۔ اور اب میرے نبی نے کہا، پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ایسا لگتا ہے یہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے حور مجھے جام پکڑا رہی ہے، اللہ کی قسم۔ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ارے تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہوگا؟ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے دو معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ کاس ہے، گلاس۔ اکواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی ہے اور اوپر وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے اکواب۔ اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی ہے۔ تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہیں، اکواب بھی حاضر ہیں، کاس بھی حاضر ہیں، اباریک بھی حاضر ہیں۔ کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے۔ یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی، چونکہ بالکل ہے نا، یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری، جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون۔ اچھا پھر ان کی صفت بتائے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے گا، پھلائیں گے۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا۔ اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو تربوز کتنا بڑا ہوگا، کیلا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک پھل ہے اتنا، کٹہل کتنا بڑا ہوگا، دیکھا تم نے کٹہل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے۔
تو وہی ان تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی، ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا۔ بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کو سنتے تھے نبی سے۔ یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے لگے بخن بخن۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ کہا اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو کے 5-6 کھجوریں۔ کلا لأن حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکا ہو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی، سندھی پنجابی پٹھان سارے۔ مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی ویسی تعارفاً کچھ، کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا، سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگاؤ۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہا تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر دو۔
وہ امرؤ القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں، کہنے لگا کفا کفا۔ میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کفا، ٹھہر جا، نبت من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا، فتوزع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارعام في غرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن الشفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ انہیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں اور بہت ہی خبیث قسم کے ہیں۔ تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب، ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے ہوتے، سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد۔ کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو ایک آیت اتری، قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی، مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں، تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا، تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ۔ تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی۔ تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش، جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا، تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور۔
تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے، آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابا الولید، فارغ ہو گیا، کہا میں سنو آپ کی کیا عادت تھی، آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ او اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به